آسمانی اور زمینی کائنات سب اللہ تعالیٰ کے دست قدرت میں ہے، اسی کے حکم سے، اسی کے امر سے اور اسی کے مشیت سے سارا نظام چل رہا ہے۔ اور یہ جو ہم کہتے ہیں بالکل برحق ہے کہ پتہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر نہیں ہل سکتا۔ ایک پتہ ہے یا تنکا ہے یا ذرہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے امر اور مشیت کے ماتحت ہے۔ جیسا اللہ پاک نے چاہا ویسا ہی ہوا، اور جیسا اللہ پاک چاہتا ہے ویسا ہی ہوتا ہے، اور آئندہ بھی وہی ہوگا جو اللہ چاہے گا۔ اللہ تعالیٰ کی مشیت یعنی اس کے امر کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ رضا اور عدم رضا ایک علیحدہ چیز ہے۔ راضی ہونا، اللہ تعالیٰ کس چیز سے راضی ہے اور اللہ تعالیٰ کس چیز پر راضی نہیں، ایک علیحدہ چیز ہے۔ لیکن بہرحال مشیت اللہ ہی کی ہے، امر اللہ کا ہے۔ اللہ کے امر اور مشیت کے مطابق سب کچھ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ النبأ میں اپنے اقتدار اعلیٰ اصل حاکمیت اعلیٰ وہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے۔ حاکمیت اعلیٰ یعنی سب سے بڑی حاکمیت اور سب سے بڑا اقتدار، سب سے بڑی حکومت، حقیقی بادشاہی، حقیقی سلطنت، حقیقی سطوت اللہ رب العالمین کی ہے، اور اس کی سطوت، سلطنت، اقتدار اعلیٰ اور حاکمیت اعلیٰ وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف کی کئی آیات میں اپنی حاکمیت کی شان کو بیان فرمایا ہے کہ سب کچھ ہمارے امر سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا، کیا ہم نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا نہیں بنا دیا؟ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کی یاد دہانی کے تسلسل میں یہ ساری چیزیں ذکر فرمائی ہیں۔ سورۃ النبأ کی آیت نمبر 6 ہے۔ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا، کیا ہم نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا نہیں بنا دیا؟ یعنی زمین کو تمہارے لیے آماج گاہ بنایا ہے، رہن سہن کا ذریعہ بنایا ہے، تمہارے لیے یہاں معاش کو رکھا ہے۔ سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو اور سیدہ حوا علیہ السلام کو جب اللہ رب العزت نے زمین پر بھیجا تو اس وقت ارشاد فرمایا کہ مستقر و متاع الی حین۔ سورہ بقرہ کی آیتیں ہیں، مستقر و متاع، تمہارے لیے اس زمین پر جائے ٹھکانہ ہے، و متاع، اور تمہاری زندگی کی ضروریات کا سارا سامان وہیں مہیا ہے، تمہارے لیے وہیں رہنے کی جگہ ہے، اور رہن سہن کے لیے جملہ ضروریات کا بندوبست وہ اللہ تعالیٰ نے وہیں کر دیا ہے۔ تو زمین ہمارے لیے بچھونا بھی ہے، اور زمین ہمارے لیے ہماری حیات اور زندگی کے لیے تمام ضروری سامان مہیا بھی کرتی ہے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کے امر سے ہے۔ ایک اور جگہ اللہ پاک کا ارشاد ہے، منہا خلقناکم، ہم نے تمہیں اسی زمین یعنی مٹی سے پیدا کیا ہے، ومنہا نخرجکم، اور ہم تمہیں اسی سے دوبارہ نکالیں گے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، ہم نے تمہیں اسی سے پیدا کیا ہے، وفیہا نعیدکم، اور دوبارہ ہم تمہیں اسی کی طرف لوٹا دیں گے، یعنی تمہارے مرنے کے بعد، انتقال کے بعد تم اسی زمین میں رہو گے۔ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ، اور پھر ہم دوبارہ تمہیں اسی زمین سے نکالیں گے، تارۃ اخریٰ، دوسری بار۔ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا، کیا ہم نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا نہیں بنا دیا؟ سورہ بقرہ کی آیت میں اللہ پاک کا یوں بھی ارشاد ہے کہ ہم نے آسمان کو تمہارے لیے چھت بنا دیا اور زمین کو تمہارے لیے فراش بنا دیا۔ فراش اور مہاد کا تقریباً ایک ہی معنی ہے، البتہ فراش قالین اور اس طرح کی چیز کو فراش کہتے ہیں، مقصد دونوں کا ایک ہی ہے۔ والجبال اوتادا، اور پہاڑوں کو میخیں اور کیل نہیں بنا دیا، یعنی زمین پر اگر پہاڑ نہ ہوتے تو
تمہارے لیے رہن سہن مشکل ہو جاتا۔ اس زمین کو سہارا دینے کے لیے اور اپنی جگہ اس کو برقرار رکھنے کے لیے ہم نے اس زمین پر پہاڑ گاڑ دیے ہیں تاکہ تمہارے لیے رہن سہن ممکن ہو سکے۔ والجبال اوتادا، اور پہاڑوں کو تمہارے لیے، اس زمین کے لیے، تمہارے فائدے کے لیے میخیں نہیں بنا دیا۔ وخلقناکم ازواجا، اور ہم نے پیدا کیا ہے تمہیں جوڑا جوڑا، تمہیں جوڑا جوڑا پیدا کیا ہے کہ انسان اور دیگر جتنے بھی حیوانات ہیں ان میں میل اور فیمیل کا تصور بالکل واضح ہے۔ اسی طرح جانداروں کے علاوہ بھی تمام چیزوں میں، خواہ وہ ظاہری ہیں یا معنوی ہیں، سب میں مذکر اور مؤنث، ذکورت اور انوثت، میل اور فیمیل کا تصور قائم ہے۔ یہ سب اللہ رب العزت کی قدرت سے ہے۔ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، اور ہم نے پیدا کیا ہے تمہیں جوڑا جوڑا۔ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اور ہم نے تمہاری نیند کو تمہارے لیے باعث آرام بنا دیا ہے۔ نیند سکون کا سب سے بہترین ذریعہ ہے۔ اگر کسی کی نیند نہ ہو تو وہ بیمار پڑ جائے، حالانکہ بظاہر اسے کوئی بیماری نہیں ہوگی، لیکن اگر اس کی نیند خلل انداز ہو جائے، اس کی نیند متاثر ہو جائے تو وہ بیمار پڑ جائے گا۔ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، ہم نے تمہاری نیند کو تمہارے لیے آرام کا باعث بنا دیا ہے۔ انسان تھکا ہارا ذہنی اضطراب اور ذہنی اضمحلال میں پریشان ہو کر، پراگندہ ہو کر، مضطرب ہو کر سوتا ہے، لیکن جب اٹھتا ہے تو اس کی طبیعت میں فرحت ہے، کشادگی ہے، تھکاوٹ وغیرہ سب ختم ہو جاتی ہے۔ یہ سب کچھ نیند کی وجہ سے ہوا۔ اگر یہ نیند نہ ہوتی تو کتنی پریشانی ہوتی۔ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اور ہم نے رات کو تمہارے لیے لباس بنا دیا ہے۔ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور ہم نے دن کو تمہارے لیے روزی کمانے کا ذریعہ بنا دیا ہے۔ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، اور ہم نے بنا دیے تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان۔ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا، اور ہم نے ہی اس آسمان پر ایک روشن چراغ بنا دیا ہے، یعنی سورج۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، اور ہم ہی نے برسایا ہے بادلوں سے پانی کو موسلادھار بارش کی صورت میں۔ ہم نے ہی برسایا ہے، ہم ہی برساتے ہیں آسمان سے پانی کو موسلادھار بارش کی صورت میں۔ خالی سے بارش کی نوعیت پر غور کیا جائے تو اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت واضح ہوتی ہے۔ کس طرح مخصوص قطروں کی صورت میں آسمان سے، بادلوں سے زمین کی طرف پانی گرتا ہے۔ مجال ہے کہ کوئی قطرہ دوسرے قطرے سے مل جائے، مجال ہے کہ کوئی قطرہ اس مقدور بر حجم سے کچھ زیادہ بڑھ جائے، یا پانی اس طرح ایک ساتھ گرنے لگے جیسے ہم ایک ساتھ پانی بہاتے ہیں تو جیسے وہ لگاتار پانی گرتا ہے، ایسا بھی نہیں ہے۔ یہ کون ہے جو بادلوں سے لے کر بادلوں کا پیچھے کا پروسیس اور نظام آپ اس پر غور کریں، اس میں بھی اللہ کی قدرت ہے، مگر یہ دیکھیے کہ بادل سے زمین کی طرف جب قطرات برستے ہیں تو وہ کس نوعیت کے ساتھ برستے ہیں۔ لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا، ہم پانی برساتے ہیں آسمان سے موسلادھار بارش کی صورت میں تاکہ ہم اگائیں اس کے ذریعے اناج اور سبزیاں، ہم پیدا کریں، ہم تخلیق کریں اس کے ذریعے تمہارے لیے اناج اور دیگر سبز چیزیں۔ وجنات الفافا، اور گھنے باغات۔ محترم سامعین کرام، یہ سورۃ النبأ کی آیت نمبر 16 تک اللہ رب العزت نے اپنی نعمتوں کے تسلسل میں اپنی قدرت کا ذکر فرمایا ہے کہ ہماری شان دیکھو، ہماری قدرت دیکھو، ہماری حاکمیت دیکھو، ہمارا اقتدار دیکھو، ہماری سطوت دیکھو، ہماری سلطنت دیکھو۔ ہے کوئی جو اس میں رکاوٹ پیدا کر سکے؟ ہے کوئی اس میں جو رکاوٹ ڈال سکے؟
یا ہمارے نظام میں کوئی 19-20 کر سکے، ہرگز نہیں۔ جیسا ہم چاہتے ہیں ویسا کرتے ہیں، کوئی ہماری مشیت میں رکاوٹ نہیں بن سکتا، ہماری مشیت میں کوئی مانع اور کوئی حاجب نہیں بن سکتا۔ جو ہم چاہتے تھے ویسا ہی ہم نے کیا، اور جو ہم چاہتے ہیں اور جو چاہیں گے ویسا ہی ہے اور ویسا ہی ہوگا۔ اللہ رب العزت نے ان ساری قدرت کی نشانیوں کے بعد ارشاد فرمائے کہ ان یوم الفصل کان میقاتا، جس رب کائنات کا نظام اتنا پختہ ہے، جس کی حکومت، جس کی سطوت اور سلطنت اتنی قوت والی ہے، اتنی مضبوط ہے، اسی کی طرف سے فیصلہ سن لو، ان یوم الفصل کان میقاتا، کہ فیصلے کا ایک دن معین ہے، فیصلے کا ایک دن مقرر ہے۔ یہ حتمی فیصلہ ہے کہ ایک دن آنے والا ہے جب فیصلہ ہوگا، حق اور باطل کے درمیان امتیاز ہوگا، ظالم کون ہے اور مظلوم کون ہے، اس کا فیصلہ ہونے کا ایک دن مقرر ہے۔ ہم بعض دفعہ ایک دوسرے پر الزام تراشی کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے مجھ پر زیادتی کی ہے، جبکہ دوسرا اس کو مورد الزام ٹھہراتا ہے کہ آپ نے مجھ پر زیادتی کی ہے۔ ہر شخص دوسرے کے سامنے اپنی مظلومیت اور دوسرے کو ظالم ٹھہراتا ہے۔ اندر کا ضمیر کہتا ہے، یعنی اندر سے آواز آ رہی ہوتی ہے کہ آپ نے فلاں جگہ زیادتی کی ہے، لیکن ہم اندر کی آواز نہیں سنتے اور یہ سوچتے ہیں کہ اگر غلطی کا اعتراف کر لیا گیا تو یہ تو کمزوری ہو جائے گی، غلطی کا اعتراف کر لیا جائے یہ تو بڑی کمزوری ہوگی، اس لیے غلطی کا اعتراف کرنا یہ دانش مندی اور سمجھداری نہیں ہے۔ بس دوسرے پر غلطی اور پھر غلطی اور غلطی کا بہتان لگایا جائے اور اپنے آپ کو بالکل صاف ستھرا ظاہر کیا جائے۔ یہ سب کچھ آج ہم کر لیں گے اور کرتے ہیں، لیکن قیامت کے دن ایسا نہیں ہوگا۔ اس دانا و بینا ذات کے سامنے آخر ہم سب نے حاضر ہونا ہے، اور وہ فیصلہ تو اپنی جگہ حق ہوگا ہی، ساتھ میں جو ہم نے اپنے آپ کو غلط سمجھتے ہوئے پھر بھی اپنے آپ کو صحیح ظاہر کیا، یہ بھی جرم بالا ہے، جرم ہے۔ یعنی ایک ہم غلط کر رہے ہیں اور دوسری اپنی غلطی کو ماننے کے بجائے اپنی غلطی کو ماننے کو تیار نہیں اور الٹا دوسرے کو غلط کہہ رہے ہیں۔ ایک غلطی کی اور پھر اپنی غلطی پر مصر ہو گئے، ڈٹ گئے، یہ جرم بالا ہے، جرم ہے۔ قیامت کے دن اس سب کا حساب ہونا ہے۔ ہم کہتے تو ہیں کہ پائی پائی کا حساب ہونا ہے، لیکن عملی زندگی میں ہم اس بات کو اعتقاد اور حقیقت کے زاویے میں اس طرح نہیں جانتے اور یقین رکھتے جیسا کہ دنیا کی چیزوں کو حقائق کے زاویے میں پرکھتے ہیں۔ آپ میری بات سمجھیے اور اس بات کی طرف آپ توجہ دیجیے۔ اس وقت دن ہے اور سورج آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے۔ کوئی بھی اٹھ کر کہہ دے کہ نہیں دن نہیں ہے، رات ہے، تو کبھی بھی ہم اس کی بات نہیں مانیں گے۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہم اس کی بات مان لیں۔ ایک نہیں 10 بندے کھڑے ہو جائیں۔ جب ہمیں نظر آ رہا ہے کہ دن ہے، سورج آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے، سورج کی روشنی بتا رہی ہے کہ دن ہے، سورج کا وجود بتا رہا ہے کہ دن ہے، اس کی روشنی اور اندھیروں کو، تاریک اندھیروں کو اجالوں سے بدلنے والا اس کا نور، اس کی روشنی بتا رہی ہے کہ دن ہے، رات نہیں ہے، تو 10 کیا 100 بندے کھڑے ہو جائیں ہم بات نہیں مانیں گے۔ تو حقائق کو جب ہم جانتے ہیں تو اس طرح جانتے ہیں۔ محترم معزز سامعین کرام، آخرت کے بارے میں اعتقاد اور یقین اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر ہونا چاہیے، اس کے برابر نہیں، اس سے بڑھ کر ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور پیشی اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں باز پرس کا تصور، وہ اس یقین سے کہیں زیادہ بڑھ کر ہونا چاہیے کہ جیسا یقین ہمیں ابھی دن کے ہونے پر ہے، جیسا کہ ہمیں یقین ہے کہ رات نہیں دن ہے، 100 بندے اگر یہ کہہ دیں کہ رات ہے تو ہم ماننے کو تیار نہیں ہوں گے۔ اس سے زیادہ یقین تو آخرت پر ہونا چاہیے تھا، کیونکہ آخرت کا ہونا
ایک یقینی اور حتمی امر ہے، اس میں پس و پیش کی گنجائش ہی نہیں، جبکہ یہاں ہو سکتا ہے کہ ہمیں بعض دفعہ چیزیں ایسی لگتی ہیں، یعنی دنیاوی حقائق کے اعتبار سے بہت سی چیزیں لگ رہی ہوتی ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ اس کو آپ اس مثال سے سمجھیے، اگر کسی کی بینائی کمزور ہے اور وہ دن کے اجالے کے ہوتے ہوئے بھی رات سمجھے تو ممکن ہے، تو یہاں رکاوٹ پیدا ہو سکتی، یہاں ممکنات میں سے ہے کہ وہ دن کو رات سمجھ رہا ہو، لیکن آخرت کا یقین تو اس سے بڑھ کر ہونا چاہیے کہ آخرت واقعی برحق ہے، اللہ کی بارگاہ میں پیشی برحق ہے، پائی پائی کا حساب دینا ہے، لمحے لمحے کا حساب دینا ہے، کہاں سے کمایا کہاں خرچ کیا یہ حساب دینا ہے، عمر کہاں گزاری یہ حساب دینا ہے، جوانی کن کاموں میں بسر کی یہ حساب دینا ہے، علم پر کتنا عمل کیا اس کا حساب دینا ہے، سب حساب ہونا ہے۔ ان یوم الفصل کان میقاتا، بے شک فیصلے کا ایک وقت مقرر ہے، فیصلے کا ایک وقت مقرر ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ ہم اپنی عبادت کی وجہ سے یہ سمجھے کہ میں حق پر ہوں، آپ کی عبادت اپنی جگہ ہے، آپ کی اطاعت والی زندگی اپنی جگہ ہے، میری نمازیں اپنی جگہ ہیں، میری زکوٰۃ کی ادائیگی اپنی جگہ ہے، لیکن اس دینداری کو بنیاد بنا کر میں یہ کہوں کہ میں ہر معاملے میں حق پر ہوں گا، ایسا نہیں ہے۔ یعنی اگر کاروباری لین دین میں اگر کوئی شخص یہ کہے کہ آپ سے غلطی ہوئی ہے اور میں یہ دلیل بناؤں میں تو نمازی ہوں، مجھ سے غلطی کیسے ہو سکتی ہے؟ بھائی نمازی ہیں آپ، اپنی جگہ نماز پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی نماز کی برکت آپ کو عطا کرے، لیکن نماز پڑھنے کا یہ مطلب تو نہیں کہ لین دین کے معاملات میں بھی آپ صحیح ہوں گے، آپ غلط ہو سکتے ہیں، میں غلط ہو سکتا ہوں۔ ایک شخص مکمل طریقے سے ہر سال زکوٰۃ ادا کرتا ہو، اس کے باوجود وہ لین دین کے معاملے میں یہ کہے چونکہ میں زکوٰۃ پابندی سے ادا کرتا ہوں لہذا جو میں کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے، بالکل غلط سی سوچ ہے اور غلط سا تصور ہے۔ عبادت اپنی جگہ ہے، لیکن عبادت کی بنیاد یا اطاعت والی زندگی کو بنیاد بنا کر ہم یہ سمجھے کہ ہر وقت اور ہر جگہ میں ہی حق بجانب ہوں گا، ایسا نہیں ہے۔ ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہو سکتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہو رہی ہو، میں غلط ہو سکتا ہوں، میں بشر ہوں۔ انبیاء کرام شان بشریت کے ہوتے ہوئے وہ معصوم ہوتے ہیں، غلطیوں سے پاک ہوتے ہیں، غلطیوں سے معصوم ہوتے ہیں۔ ہم جب یہ کہہ رہے ہیں زبان سے کہ میں بشر ہوں اور بشر سے خطا ہو سکتی ہے یا بشر خطا کار ہو سکتا ہے، خود حدیث پاک میں ہے کہ اولاد آدم سے غلطی ہو سکتی ہے، مگر بہترین وہ ہیں، غلطی ہونے کے باوجود ان میں سے بہترین وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں، اپنی غلطی کا اعتراف کر لیں۔ اللہ کا حق دینا ہے اللہ کو دیں، اللہ کے بندوں کا حق دینا ہے اللہ کے بندوں کو ان کا حق دیں۔ یعنی اپنی عبادت اور اطاعت والی زندگی کو، اپنی نمازوں کو اور حجوں کو بنیاد بنا کر، اپنے صدقہ و خیرات کو بنیاد بنا کر ہم یہ سمجھیں کہ بس ہم پر کوئی انگشت تان دراز نہ کرے، ہمیں کوئی یہ نہ کہے کہ ہم غلط ہیں۔ کیوں بھائی؟ غلطی ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے کہ ایک شخص ایک معاملے میں 100% صحیح ہو اور دوسرے معاملے میں 100% غلط ہو، سب کچھ ہو سکتا ہے، انسان بشر ہے۔ تو اپنی کمزوریوں کا ہمیں اعتراف کرنا ہوگا۔ بعض دفعہ ہم اپنی سابقہ زندگی میں جی والوں کے پاس رہتے ہیں، یعنی ہماری گزشتہ زندگی ایسے لوگوں کے ارد گرد اور ماحول میں گزرتی ہے جو جی جناب کر کے ہمیں ایسا کر دیتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں ہاں بھائی میں تو اب جو بات کرتا ہوں صحیح کرتا ہوں۔ سابقہ زندگی کے اس طرز عمل کی وجہ سے ہمارے ذہن میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ ہر شخص ہی مجھے جی جناب کرے، ہر شخص ہی مجھے حضرت کہے، ہر شخص ہی مجھے کہے کہ آپ بالکل 100% کریکٹ ہیں، درست ہیں، صحیح ہیں، آپ تو غلط کر ہی نہیں سکتے، سر آپ سے تو غلطی ہو ہی نہیں سکتی، باس آپ سے تو غلطی ہو ہی نہیں سکتی۔ یا اولاد ہے اور والدین کی فرما بردار ہے تو ہر بات میں یہی کہیں کہ جی آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں،
آپ تو غلط کہہ ہی نہیں سکتے، آپ تو غلط کر ہی نہیں سکتے. اس سے پھر ذہن بن جاتا ہے کہ جی ہاں میں تو غلط نہیں کر سکتا، میں ہر معاملے میں صحیح ہوتا ہوں. تو اس ذہن کے بننے کی وجہ سے ہم دوسروں کو بھی پریشان کرتے ہیں اور خود بھی پریشان ہوتے ہیں، اس لیے کہ کل کلا کو ہماری غلطی پر اگر کسی نے ٹوک دیا تو ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے. کل کلا کو آئندہ زندگی میں اگر کسی نے ہماری بات کو رد کر دیا یا ہماری بات کو نہیں مانا یا ہمارے مشورے کو چیلنج کر دیا یا ہمارا مشورہ سن کر اس مشورے کو قبول نہیں کیا تو ہم آگ بگولا ہو جاتے ہیں کہ میرا مشورہ صحیح تھا، آپ نے قبول کیوں نہیں کیا؟ مشورہ قبول کرنے کے لیے ہوتا کہاں ہے؟ مشورہ تو ہوتا ہے دوسرے کو ایک اپنی رائے کا اظہار ہوتا ہے کہ میری رائے یہ ہے. مشورہ ہوتا ہی اس لیے کہ آپ اپنی رائے کا اظہار کریں. آپ کوئی حاکم اور سلطنت کے بادشاہ نہیں ہیں کہ آپ نے مشورہ دیا تو اس کو حکم مان لیا جائے. حضور سید الانبیاء، امام الانبیاء، حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے؟ غزوہ خندق کے موقع پر آپ کی ذاتی رائے جو اشارتاً آپ نے ظاہر کی وہ یہی تھی کہ مدینہ شریف سے باہر نکل کر دشمن سے مقابلہ کیا جائے، لیکن چونکہ اکثر مدینہ شریف میں رہتے ہوئے غزوہ احد کے موقع پر آپ کی ذاتی رائے یہ تھی، مگر صحابہ کرام میں سے اکثر اور کچھ نوجوان صحابہ کی رائے یہ تھی کہ نہیں ہم باہر نکل کر دشمن کا مقابلہ کریں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وشاورہم فی الامر کے تحت صحابہ کرام جو اکثر کی رائے تھی اور نوجوان صحابہ کی رائے تھی، آپ اپنی ذاتی رائے کے برعکس ان کے ساتھ چل دیے. تو حضور سید الانبیاء سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے؟ جب آپ مشورے کو اپنا حتمی امر نہیں دے رہے تو ہم کون ہوتے ہیں؟ سابقہ زندگی میں جی جناب کرنے والوں کی وجہ سے ہمارا مزاج اگر ایسا بن گیا ہے کہ میں غلطی کر ہی نہیں سکتا، غلطی کرے گا تو دوسرا ہی کرے گا، میں جو بات کہوں گا، جو مشورہ دوں گا، بس اس کو چپ چاپ مان لینا چاہیے سننے والوں کو، ایسا ذہن نہ بنائیں. اس ذہن کو ختم کر دیں. ہم سب بشر ہیں، انسان ہیں. ہو سکتا ہے کہ سابقہ زندگی میں ہمارا فیصلہ صائب اور درست ہوتا ہو، مگر اب کسی وجہ سے ہمارا فیصلہ درست نہ ہوتا ہو. ہو سکتا ہے کہ پہلے کے حقائق کچھ اور ہوں اور اب کے حقائق کچھ اور ہوں. انسان زوال پذیر ہے، انسان کی صلاحیتیں زوال پکڑتی ہیں. کبھی ذہن اچھا تھا، کبھی ذہن اس طرح نہیں ہے. اس وقت ہم نے معلومات کے مطابق جو چیز کہی تھی وہ صحیح تھی. آج معلومات کے نہ ہونے کی وجہ سے ہو سکتا ہے جو ہم مشورہ دے رہے ہیں، جو بات کریں وہ درست نہ ہو. محترم سامعین کرام، بالخصوص ایسے لوگوں کو سوچنا چاہیے، اور ہم میں سے ایسے افراد کو جنہوں نے سابقہ زندگی کر و فر میں گزاری ہے اور ایسے لوگوں میں گزاری ہے کہ جنہوں نے کبھی ان کی کسی غلطی پر نشاندہی نہیں کی، یہ سابقہ زندگی بہت دولت میں گزاری ہے. تو ظاہر ہے دولت مند شخص کو اور غنی شخص کو اس کے دولت کی وجہ سے کوئی بات نہیں کر سکتا. یا ہم میں سے کوئی صاحب علم ہو، جیسے کہ میں ہوں صاحب علم ہو، اور اس کے علم کی وجہ سے یا اس کے مذہبی رویے اور مذہبی شناخت اور تشخص کی وجہ سے ہر شخص نے ہاتھ ہی چومے ہوں، ہر شخص نے جی کہی ہو. ایسے ہی کچھ سادات کرام ہوں جن کے ہاتھ چومے جاتے ہوں، جن کی ہر بات پر لبیک کہا جاتا ہو. ایسے لوگوں کو سوچنا ہوگا کہ اپنے بارے میں سوچیں کہ ہر فیصلہ ہمارا صحیح نہیں ہوتا، ہمارا ہر مشورہ صحیح نہیں ہوتا. والدین کو سوچنا ہوگا، آپ والدین ہیں یا میں والدین ہوں، والدین میں سے کوئی بھی ہو اس کو سوچنا ہوگا کہ وہ اولاد پر اپنی بات کو اس طرح نہ رکھے کہ ہر صورت میں ماننی ہی پڑے گی. ایک مشورہ دے دیں، ایک رائے دے دیں. ہو سکتا ہے کہ ان کے مشورے کے برعکس اولاد کا فیصلہ صحیح ہو. بچوں کے نکاح، مناکحات اور شادی کے معاملات میں، یعنی جب شادیاں ہو جائیں اور ان کے گھریلو اور ازدواجی زندگی میں ہم بعض دفعہ مداخلت کرتے ہیں اور ہماری مداخلت درست نہیں ہوتی، ہر جگہ درست نہیں ہوتی. ہم اپنے بچوں پر، اپنے بیٹوں پر، بچیوں پر ناراض ہو رہے ہوتے ہیں کہ بیٹا آپ اپنی ازدواجی زندگی میں یہ کام کیوں نہیں کر رہے. ان کی اپنی ذاتی ازدواجی زندگی ہے، آپ مشورہ دے دیں. پہلے بھی آپ مشورہ دیتے تھے، اب بھی مشورہ دے دیں.
اگر ان کو سمجھ میں آئے گا قبول کر لیں گے، اس پر ناراض ہونے والی کیا بات ہے؟ ہمارے بہت سے گھرانوں میں والدین اپنی اولاد سے ناراض صرف اس وجہ سے ہو جاتے ہیں کہ میرا بیٹا میری بات نہیں مانتا۔ حکم کی نافرمانی یا اذیت دینا یا ان کو پریشان کرنا ایک علیحدہ چیز ہے، لیکن آپ نے ان کی اس زواجی زندگی کے بارے میں کوئی مشورہ دیا اور انہوں نے نہیں لیا، تو اس میں ناراض ہونے والی کون سی بات ہے؟ اس میں ناراض ہونے والی کوئی بات نہیں ہے۔ آپ کی ذات کے اعتبار سے اگر وہ کوئی گستاخی بے ادبی کر رہے ہیں تو وہ قابل گرفت ہیں، انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، گناہ ہے۔ لیکن اپنی ذاتی زندگی میں اگر کوئی فیصلہ کر رہے ہیں اور اس سے آپ کی ذاتی شخصیت پر کوئی اثر نہیں پڑ رہا تو کیوں ناراض ہو جاتے ہیں؟ یہ خام خواہ کی ناراضگی اچھی نہیں ہے۔ آپ کی اولاد ہے، آپ کا خون ہے، آپ کے جگر کے ٹکڑے ہیں، کل تک وہ آپ کی فرما برداری کرتے رہے، اور آج آپ چھوٹی سی بات کی وجہ سے ان سے ناراض ہو جائیں اور کہیں تم الگ ہو جاؤ، ہم الگ ہو جائیں، اور پھر ساری زندگی آپ تنہائی اور اکیلے میں بسر کر دیں، لوگ تو لعنت ملامت انہیں کریں گے کہ دیکھو کیسی اولاد تھی۔ تو ہر جگہ اولاد کی غلطی نہیں ہوتی، بعض جگہ والدین اپنے اس سوچ کی وجہ سے کہ جو ہم کہہ رہے ہیں بس وہ چپ چاپ مان لیا جائے، مکمل اتھارٹی ہمیں تسلیم کیا جائے، یہ سوچ غلط ہے، یہ سوچ صحیح نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دونوں جہان کی خیر و برکت عطا فرمائے۔ وہ آیت پر میں اختتام کرتا ہوں۔ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ ان یوم الفصل کان میقاتا، سورہ نبأ کی آیت نمبر 17 ہے کہ فیصلے کا ایک دن مقرر ہے۔ آج تم میں سے بہت سے لوگ اپنے آپ کو صحیح جتا رہے ہیں، حالانکہ صحیح نہیں ہے۔ بہت سے لوگ تم میں سے اپنے آپ کو یوں تصور کر رہے ہیں کہ وہ مجبور محض ہیں، کچھ کر نہیں سکتے۔ یہ تو چند دنوں کی کہانی ہے، ایک فیصلے کا دن آنے والا ہے جب فیصلہ کرنے والا خود خدا رب العالمین ہوگا۔ فیصلہ کرنے والا وہ ہوگا جو ہر عیب سے برتر ہے، ہر نقص سے برتر ہے، سارا کمال اور ساری خوبیاں جس کے لیے ہیں، ساری حمدیں اور ساری کبریائیاں جس کے لیے ہیں، وہ فیصلہ کرے گا۔ پھر اللہ تعالی ہم سب کو حق سچ کا راستہ عطا فرمائے۔